الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حضرات و حاضرین، تمام قسم کی تعریفات لائق اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات مقدس ہے. اور اللہ جو ساری کائنات دے خالق، مالک، حاکم، رازق، داتا، دستگیر، اولاد بخش، رزق
محترم، پیغمبر معظم، رسول مکرم، شرف مجسم، حسن منظم، عدل مفخم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی تے لا تعداد بے شمار اور انگن کو حضرات، رمضان المبارک دے مہینے دی آمد ہے اور یہ مہینہ بڑا ہی رحمتاں والا مہینہ ہے اور بڑا ہی برکتاں والا مہینہ ہے۔ اس واسطے میں مناسب سمجھا کہ آپ حضرات نو رمضان المبارک کی آمد تو پہلے ہی رمضان المبارک کی اہمیت اور رمضان المبارک نو کس طرح گزاریا جائے اے دے متعلق کچھ گزارشات کی جان تاکہ اسی رمضان المبارک کی بر وقت تیاری کر لئیے اور رمضان المبارک نو اچھے طریقے دے نال گزارن کا بندوبست کر لئیے۔ میرے دوستو، اے مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمتاں دا مہینہ، اللہ دی بخششاں دا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دے بہت بڑے انعامات اور اکرامات دا مہینہ ہے۔ جس طرح ساریاں کتاباں وچوں قرآن افضل ہے اور جس طرح سارے انبیاء کرام وچوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل نے، اور جس طرح ساریاں امتاں وچوں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، اور جس طرح ساریاں راتاں وچوں لیلۃ القدر دی رات افضل ہے، اور جس طرح ساری کائنات دے شہراں وچوں مکہ اور مدینہ افضل ہے، اور جس طرح سارے پانیاں وچوں زمزم دا پانی افضل ہے، اسی طرح تمام مہینیاں وچوں رمضان المبارک دا مہینہ افضل اور بہتر ہے۔ یہ بڑا ہی عظمتاں والا مہینہ ہے اور یہ اللہ الرحمن دیاں رحمتاں اور بخششاں سمیٹن والا مہینہ ہے، اور اس مہینے دی بڑی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں توقیر اور عزت اور احترام ہے۔ اس واسطے میں آپ حضرات کے سامنے اس رمضان المبارک دی آمد تو پہلے ہی اس رمضان نو گزارن دے طریقے اور رمضان المبارک نو بہتر تو بہتر گزارن دے انداز آپ حضرات دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ الرحمن کے دعا التجائے کہ اللہ پاک منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور میرے سمیت تمام سامعین نو حق سن کے اودے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمان۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، اے رمضان المبارک دا مہینہ کس طرح گزارنا ہے؟ سب تو پہلے اس رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھنے نے، اور انہاں روزیاں دی کی فضیلت ہے، انہاں دا کنا کو اجر و ثواب ہے، انشاءاللہ الرحمن اگلے خطبہ جمعہ دے اندر میں آپ حضرات دے گوش گزار کراں گا۔ پہلا عمل اس مہینے دے اندر یہ کرنا ہے کہ دے اندر روزے رکھنے نے اور روزیاں دا اہتمام کرنا ہے، یہ دے اندر سحری اور افطاری کا بندوبست کرنا ہے، خود بھی سحری کرنی ہے، خود بھی افطاری کرنی ہے، اور دوسریاں نو بھی ایدی ترغیب دینی ہے اور دوسریاں نو اپنے نال شامل کرنا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا شخص کسے دوسرے واسطے جدے کول سحری دا بندوبست نہیں اودے واسطے سحری دا بندوبست کر دے، یا کوئی دوسرا شخص جدے کول افطاری دا بندوبست نہیں اودے واسطے افطاری دا بندوبست کر دے، یا ویسے ہی کوئی
لنگدا ہویا گزردا ہویا کوئی روزے دار صائم تے اودے روزے دی افطاری کروا دے وے یا اودے اہتمام کر کے اپنے محلے داراں نو اور اپنے دوست احباب نو عزیز و اقارب نو اکٹھیاں کر کے اللہ دی خوشنودی واسطے اور اللہ دی رضا واسطے انہاں دی افطاری کراوندا ہے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی انہوں بھی اُنہ ہی اجر عطا فرماندے نے جنہ روزے رکھن والے نوں عطا فرماندے نے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھن والا صائم جڑا ہے روزہ رکھن والا ہے او دے اجر دے اندر بھی ذرہ برابر کمی اور او دے اجر دے اندر ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوندا، اونوں پورا اجر ملدا ہے۔ لیکن سحری کروان والا افطاری کروان والا جڑا ہے اونوں بھی اللہ الرحمن جننے لوکاں دی افطاری اور سحری دا بندوبست کرے گا اونا ہی اجر و ثواب جڑا ہے اللہ الرحمن اونے لوکاں دا اجر و ثواب اس شخص نوں بھی عطا فرمان گے۔ تو پہلا کام اس رمضان المبارک کے اندر کی کرنا ہے کہ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے نے۔ اور نمبر 2 جڑا میں اج دا میرے یعنی خطبہ جمعہ دا خاص عنوان ہے او ہے کہ قرآن پاک دی تلاوت رمضان مبارک کے اندر کثرت نال کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور دیگر کیڑے کیڑے امور کرنے نے انشاءاللہ الرحمن اگلے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ حضرات دے گوش گزار کراں گا۔ تو دوسرا کم اس رمضان مبارک کے اندر کی کرنا ہے کہ دے اندر قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ کیوں کہ رمضان دا مہینہ جڑا ہے ہی قرآن دا مہینہ جدا تذکرہ اللہ الرحمن نے اپنے قرآن اندر بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان دا مہینہ او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اسی اس قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس واسطے اس رمضان مبارک دے مہینے دے اندر قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کو کثرت دے نال پڑھنا ہے اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ آج تو ہی تیاری شروع کر لو، بچیاں کو تیار کرو، اپنے گھر والوں کو ترغیب دیو کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آندا رمضان دی آمد تو پہلے ہی وہ تیاری شروع کر دیندے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نو بھی ترغیب دیندے، صحابہ کرام نو بھی بار نصیحت فرماندے اور رمضان دی تیاری دا حکم دیندے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں نو بھی اپنے بچیاں نو بھی اپنی بیٹیاں نو بھی اور اپنی بیویاں نو بھی اور دیگر اہل خانہ نو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دیندے، اس روزے دے اندر قرآن پڑھن دی ترغیب دیندے، اس روزے دے اندر روزے رکھن دے اہتمام کرن دی ترغیب دیندے اور اس رمضان المبارک دے اندر صدقہ و خیرات کرن دی ترغیب دیندے۔ اس سارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد تو پہلے کرتے تاکہ رمضان کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو جائے اور کسی قسم کی کوئی سستی نہ ہو اور رمضان کو اچھے طریقے سے نال گزاریے، کیونکہ بڑیاں رحمتوں والا مہینہ اور جس آدمی نے اس مہینے کو ضائع کر دیتا اور اس کا احترام نہ کیتا، اس کی عزت نہ کیتی، اس کی توقیر نہ کیتی، تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے رحم اللہ انفا رجل کہ ایسا آدمی ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا جی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور انہیں اس رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کر کے اس کے اندر روزے رکھ کے قیام کر کے صیام کر کے اور تلاوت قرآن کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوایا، انتہائی بدنصیب انسان ہے۔ اس واسطے میرے دوستو آج تو ہی تیاری کرنا ہو اور آج تو ہی
کئی ایسے بدبخت بھی نے بد نصیب بھی نے جنہیں اج تو ہی تیاری کر لئیے کہ روزیاں کے اندر کیڑا کیڑا بہانہ لگانا ہے اور کی طریقہ اختیار کرنا ہے کہ تاکہ روزے نہ رکھنے پین کئیاں نے ہن تو جناب اپنے سرٹیفکیٹ بنوا لینے میں ہی بیمار ہاں اس واسطے مینوں رخصت دتی جائے کیوں جی مولانا جڑا بیمار آدمی ہوئے وہ نہیں نہ روزے رکھ سکتا جناب اس قسم دیاں حجتاں اور اس قسم دے ہیلے اور اس قسم دے بہانے بنانے کئیاں نے شروع کر دیتے ہیں لیکن خدا کی قسم خوش نصیب وہ لوگ نے اور بہترین وہ لوگ نے اللہ کے مقرب وہ لوگ نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ وہ لوگ نے جڑے رمضان مبارک کی تیاری کر رہے ہیں اور انہوں اچھا گزارتا اہتمام کر رہے ہیں اور رمضان المبارک کو جناب رمضان المبارک کے اندر روزے رکھن دے تمام کا بندوبست کر رہے ہیں وہ واسطے پہلے بھی بندوبست کر رہے ہیں ایسے لوگ انتہائی خوش نصیب لوگ نے اور ایسے لوگ انتہائی اللہ الرحمن کے محبوب اور پیارے لوگ نے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں اس رمضان المبارک کے اندر سب کو پہلے قرآن رمضان دے روزے رکھن کو علاوہ قرآن کی تلاوت جڑی ہے اور کثرت کرنی ہے کیونکہ رمضان دا مہینہ اللہ فرماندے نے قرآن دا مہینہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور قرآن ایک کتاب ہے جڑی اللہ الرحمن دا کلام ہے اور جدا تذکرہ اللہ الرحمن نے اپنے قرآن پاک کے کئی مقامات ہوتے اس طرح بیان فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ادبا اے قرآن او اللہ دی کتاب دے اے اللہ الرحمن دا کلام جڑا رب نے نازل فرمایا ہے اور فرمایا لا ریب فیہ اے دے اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں جے من رب العالمین کہ قرآن جڑا ہے اے اللہ الرحمن دی طرفوں نازل کردہ دے اللہ دا کلام دے اے کوئی عام کتاب نہیں ہے کسی عالم دین دی لکھی ہوئی کسی پیر بزرگ یا کسی سائنسدان یا کسی رائٹر دی یا کسی ادیب دی یا کسی خطیب دی تحریر کرتا ہے کتاب نہیں دے بلکہ تنزیل من رب العالمین ایک کتاب ہوئے جڑی اللہ الرحمن دی طرف نازل کرتا ہے اس کتاب میں اللہ الرحمن نے خود نازل فرمایا ہے اور ایک کتاب انی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کتاب نازل بھی رب نے فرمایا اور اللہ فرماتے ہیں نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون ذمہ ایسا بھولی اٹھایا ہے ایدی حفاظت کی ذمہ داری جیڑی ہے وہ بھی ساڑی ہے ایدی اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو کر سکتا نہ آج تک ہوا 14,500 سال گزر گئے ہیں نہ ایدی اندر آج تک کوئی رد و بدل ہوا اور نہ ہی قیامت دیاں دیوارہ تک اس قرآن کے اندر کوئی رد و بدل کر سکے گا پہلیاں کتاباں بھی اللہ الرحمن دیاں آسمانی کتاباں اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا لیکن انہوں دی ذمہ داری رب نے نہیں اٹھائی اس واسطے وہ کتاباں جڑیاں نے انہوں دے اندر تبدیلی ہو گئی انہوں دے اندر تحریف ہو گئی انہوں دے اندر رد و بدل ہو گیا لیکن ایک کتاب جڑی ہے بارے اللہ الرحمن نے خود اس ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اس قرآن کی حفاظت بھی اسی خود ہی فرماواں گے آج تک نہ ایدی زیر نو کوئی زبر کر سکے ہے نہ زبر نو کوئی پیش کر سکے ہے اور نہ ہی پیش نو کوئی سے اور نقطے کے اندر بدل سکے ہے کچھ بھی نہیں کر سکے اور قیامت تک کر بھی سکے گا نہیں کر سکے گا بڑے بڑے ظالمان نے بڑے بڑے کافران نے اور بڑے بڑے انگریزاں بےایماناں نے کوشش کی تھی کہ اس قرآن کو مٹا دیتا جائے قرآن دے مساجد دے وچوں نسخے جمع کر کے قرآن دے مدارس دے وچوں قرآن دے نسخے اکٹھے کر کے قرآن کو اکٹھے کر کے جلا دیتا کہ اسی اس قرآن کو مٹا دیاں گے اینو ختم کر دیاں گے بڑی کوشش کی تھی ایک مرتبہ انگریز نے کہا کہ قرآن کو ختم کر دیو جب انہوں نے قرآن دے نسخے مساجد وچوں
قاری صاحب نے بے ایمانا تو اے قرآن دے نسخے جڑے نے اے قرآن دیاں کتاباں جڑے قرآن ورگیاں دے اندر لکھیا ہویا ہے اے دے ورگیاں تے جلا دے گا لیکن خدا دی قسم ہے قرآن دے کتاب جڑی مسلماناں دے سینیاں دے اندر ہے انہاں دے سینیاں دے وچوں کیویں کڈ سکے گا نہ انگریزی طرح لے لے نسخے اگے کا بچے جڑے نے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے قرآن پڑھتے ہیں قاری صاحب نے چھوٹے بچے کھڑا ہوتا پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ایک بچہ کھڑا ہوندا پہلا سپارہ سنا دیندا ہے دوسرا بچہ کھڑا ہوندا پڑھدا سیقول السفہاء من الناس ما واللہم دوسرا پارا سنا دیتا ہے تیسرا بچہ اٹھتا ہے پڑھتا تلک الرسل فضلنا یعنی تیسرا پارا سنا دیتا ہے چوتھا بچہ اٹھتا ہے چوتھا پارا سنا دیتا ہے مختلف بچے کھڑے ہوتے جاندے نے اور قرآن دی تلاوت کرتے جاندے نے اور تری بچے جڑے نے 30 بار قرآن سنا دے نے کسے بچے کاری اندہ بچہ کھڑا ہو جا پڑھنا شروع کر دے اور سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دیتا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یعنی سارا قرآن سناتا ہو فرمایا قاری صاحب اندرہ بدبختہ تو انہا فرقیاں نو جلا کے دے قرآن نو ختم کر سکتا ہے لیکن مسلمانوں دے سینیاں بھی جو ختم کر سکتا نہیں کر سکتا اس واسطے نہیں کر سکتا کہ قرآن ہوئے جدے بارے اللہ الرحمن نے اعلان فرما دیتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ حفاظت دی ذمہ داری بھی ایسا خود لئی ہے جدی حفاظت دی ذمہ داری خود رب رحمان للہ خدا دی قسمیں انہوں کوئی مٹا سکتا نہیں مٹا سکتا کسی شاعر نے آکے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اور جنہوں رب روشن کرے جنہوں رب روشن کر دے انہوں کوئی مٹا سکتا نہیں مٹا سکتا تو میں دس رہا ہوں کہ قرآن اللہ الرحمن کا کلام ہے اور یہ قرآن جڑا اللہ الرحمن نے رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا ہے اس واسطے اس قرآن کو رمضان کے اندر کثرت کے نال تلاوت کرنا ہے اور پھر اس قرآن کا اعجاز اور ایسا مرتبہ اور مقام ہے کہ خدا دی قسمیں اے اللہ الرحمن دا ایسا کلام ہے کہ جدے نال دا کلام اج تک کائنات کے اندر کوئی بنا سکیا ہی نہیں بنا سکیا اور قیامت دیاں دیواراں تک بنا بھی نہیں سکے گا اللہ الرحمن نے اپنے قرآن اندر اعلان فرما دیتا ہے فرمایا ہے قرآن و کتاب ہے کہ جنہوں سارے اگر جن مل جان سارے انسان مل جان اور ساری کائنات کے لوگ مل جان اور اس قرآن جیسا قرآن بنان دی کوشش کرن اللہ الرحمن فرما دے نے سارے مل کے بھی اس جیسا قرآن بنا نہیں سکتے یہ نال دا قرآن بنا سکتے نہیں بنا سکتے اللہ الرحمن نے اپنے قرآن کے اندر چیلنج فرمایا اور جاؤ ایدے نال کو ایدے ورگا قرآن بنا کے دکھاؤ کتھے اعلان فرمایا اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے قل لا ان اجتماعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن اللہ فرماتے ہیں سونیا انہوں کو سارے کافر انسان مل جاؤ والجن دے سارے کائنات دے جن بھی اکٹھے ہو جاؤ الا یاتوا بمثل ھذا القرآن اس قرآن ورگا قرآن بنان دی کوشش کرو تے جاؤ اس قرآن کے
ایسا قرآنی بنا کے دکھا دو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یا اللہ ایک بڑے بڑے حفیظان نے، بڑے بڑے ماہر نے تے اس عربی کلام دے بڑے بڑے بادشاہ نے، اور انہاں دے شاعر جڑے نے ایسے نے، اور انہاں دے مقرر ایسے نے کہ اگر کوئی 8 گھنٹے گفتگو کرتا ہے تو جڑا لفظ ایک باری بول لیتا ہے وہ اپنی 8 گھنٹے دی گفتگو دے اندر دوسری باری وہ لفظ استعمال نہیں کرتا۔ ایڈے عربی دے ماہر، ایڈے دانا اور ایڈے دے شاعر، ایڈے اعلیٰ ترین کلام لکھن والے کہ اللہ کدھر ایسا نہ ہے کہ قرآن جیسی کوئی آیت یا قرآن بنا کے لے آؤں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اللہ یاتون بمثلہ، فرمایا ایک کدی بھی نہیں ہو سکتا لا یاتون بمثلہ، قیامت دیاں دیواراں تک بھی یہ سارے مل جانتے جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے خود ہی فرما دیتا، فرمایا لا یاتون بمثلہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر سارے جن اور سارے انسان اور سارے عربی دے شاعر اکٹھے ہو جان، اگر سارے مل بھی جانتے قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ اور اللہ الرحمن نے پھر فرمایا ایسے چیلنج کے اندر اللہ نے کمی کر دیتی۔ اللہ فرماتا ہے تسی قرآن جیسا قرآن تے نہیں بنا سکے، جاؤ اسی اپنے چیلنج نو ہور کٹ کر دینے ہاں، فاتو بے عشر سوارن، اور سارے جنی انسان میں جاؤ تے اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ۔ 10 صورتیں بھی بنا سکے نہیں بنا سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن اس چیلنج کے اندر مزید تخفیف دی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تسی 10 صورتیں نہیں بنا سکے تو جاؤ سارے مل جاؤ اور اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو۔ فاتو بسورۃ من مثلہ، اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ خدا کی قسم 1450 سال گزر گئے اور اگے پتہ نہیں کتنی دیر تک دنیا باقی ہے، آج تک نہ کوئی بنا سکیا ہے۔ اور اللہ فرماندے نے قیامت دیاں دیواراں تک بنا بھی نہیں سکیں گے، بنا بھی سکتے نہیں بنا سکتے۔ اتنی عظمت والی کتاب ہے، اس قدر شان والی اور شوکت والی کتاب ہے کہ اس کتاب کا خدا دی قسم آج تک کوئی جواب نہیں، اور ایدے مقابلے کے اندر آج تک کوئی بنا نہیں سکیا۔ پھر اللہ الرحمن نے اپنے اس چیلنج کے اندر تخفیف کرتے ہوئے آکھیا جاؤ سارے مل جاؤ تے اس قرآن جیسی ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو۔ جاؤ فاتو بے حدیث، ایک آیت بنا کے بہا دو، ایک آیت لے آؤ بنا کے۔ آج تک کوئی قرآن جیسی ایک آیت بھی بنا سکیا نہیں بنا سکیا۔ اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنی شان والی اور اتنی رفعت والی کتاب ہے۔ اس واسطے میرے دوستو میرے بزرگوں، اے رمضان مبارک کا مہینہ جڑا ہے اے قرآن کا مہینہ ہے، اس واسطے اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر کثرت کے نال قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کثرت کے نال قرآن کو پڑھنا ہے۔ اور یہ قرآن جڑا ہے اتنی عظمت والا ہے کہ یہ تلاوت خود رب رحمان فرماندے نے۔ اللہ الرحمن نے اپنے قرآن اندر بیان فرمایا، واقعات بہت سن کے میں ہو عرض کردا آپ حضرات کے سامنے قرآن کی عظمت اور شان کے بارے کے اندر، لیکن وقت تھوڑا میں کچھ عرض کرنا چاہنا کہ قرآن کی تلاوت کرنا اتنا اہم ہے، اتنی فضیلت والا ہے کہ خود اللہ الرحمن اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ نے اس بات کا اعلان اپنے قرآن اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، اللہ فرماتے ہیں قرآن جڑا ہے اللہ دی آیاتاں میں، اللہ دی آیات نے نتلوہا، اے میرے محبوب قرآن ہے جنہوں نتلوہا اسی خود تلاوت کرنے ہیں۔ نتلو تلایتلو تلاوت کرنے کا معنی پڑھنا، نتلوہا جمع متکلم دا سیغہ جدا معنی ہے کہ اسی خود اس قرآن کی تلاوت کرنے ہیں۔ علیکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اوتے
بالحق حق دے نال وما اللہ یرید ظلما للعالمین. اور ایک اور مقام تے اللہ الرحمن اس طرح بیان فرماندے نے، اللہ فرماندے نے ذالک نتلو، فرمایا ہے قرآن ہوئے ذالک اے قرآن ہوئے نتلو علیکا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اسی خود تلاوت کرنے ہم اور خود تلاوت کر کے اسی دوڑے ہوتے نازل کرنے ہم علیکا من الآیات. محبوبہ قرآن ہوئے جنوں اسی خود تلاوت کر کے اور خود پڑھ کے اسی دوڑے ہوتے نازل کرنے ہم وذکر الحکیم. اور اے قرآن ہوئے جڑا اللہ حکمت والے دی طرفوں نازل کردہ ذکر ہے، اے اللہ دا ذکر ہے اور انہوں اسی خود بھی تلاوت کرنے ہم. اندازہ فرماؤ کہ قرآن کس قدر فضیلت والی کتاب ہے کہ جی کی تلاوت خود رب رحمان فرماندے نے. حدیث کے اندر اس طرح موجود ہے، سند کمزور ہے لیکن وہ اندر موجود ہے قیامت کا دن ہوئے گا اور اللہ الرحمان کائنات والے انہوں خود قرآن کی تلاوت کر کے سنائیں گے اور سورۃ الرحمان کی تلاوت اللہ الرحمان خود کریں گے اور اتنی پیاری اللہ الرحمان کی آواز ہوئے گی، اللہ الرحمان کی تلاوت کنی آلہ ہوئے گی کہ سارے لوگ جڑے نے اللہ الرحمان کی تلاوت سنیں گے. یعنی اللہ الرحمان قیامت کو خود بھی تلاوت کریں گے اور اللہ خود فرمانے ہیں کہ اسی یہ قرآن ہوئے نتلوہ علیکا من الآیات والذکر الحکیم. اور اس جیسیاں بے شمار قرآن پاک کے اندر آیات موجود ہیں جنہاں اندر اللہ فرمانے ہیں کہ قرآن کی تلاوت اسی خود کرنے ہیں اور یہ قرآن کی تلاوت کرنا اللہ الرحمان کی سنت ہے. اور اتنی بس نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں، اے قرآن اللہ الرحمان کا وہ کلام ہے جدی تلاوت کرنا جبریل کی بھی سنت ہے. اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ بارے حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ذمہ داری ملامت کر رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد. پوری حدیث سنو. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل ہر رمضان دی ہر رات کے اندر میرے کول آندے، ہر رمضان دی رات کے اندر. وَكَانَ يَلْقَاهُ جبریل میرے نال ملاقات کر دے فی کل لیلۃ من رمضان، رمضان دی ہر رات کے اندر، اور فیدارسہ القرآن، جبریل آ کے مینوں قرآن سنا دے. پتہ لگا رمضان کا مہینہ اس قدر فضیلت والا ہے کہ جنی دیر آقا علیہ السلام زندہ رہنے ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کول رمضان المبارک دیا راتاں دے اندر جبریل علیہ السلام ہوندے فیدارسہ القرآن، آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال قرآن دا دور کر دے. دارسا یدارسا مدارستان، ادا مانا ہوتا ہے باہم ایک دوسرے نو قرآن سنانا. یعنی جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن پڑھ کے سنا دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نو قرآن پڑھ کے سنا دے. کدو فی کل لیلۃ من رمضان، رمضان دی راتاں دے اندر. اس واسطے میرے دوست حدیث سنانے کا مقصد ہے کہ رمضان مبارک کا اتنا اہم ترین مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جبریل خود اتر دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے قرآن سنا دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن دی کثرت دے نال تلاوت کر دے. کثرت نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کر دے. ایک باری تے ہر رمضان کے اندر جبریل نو دور کر دے اور جبریل نو قرآن سنا دے. جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سناندا. اور اے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتاں دے اندر قیام کر دے. اے
اتنا لمبا قیام کر دے. اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے کہ سوال کرنے والے اللہ تسأل عن حسنہن و طولہن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رات دی تلاوت اور آپ دے رات دے قیام دے بارے سوال ہی نہ کر. جیسے انہوں نے پوچھی نہ یار پوچھی نہ کیا چیز فلانی چیز کتنی پیاری ہے بارے سوال ہی نہ کر. اما جی فرمانی اللہ تسأل تیرے بارے سوال ہی نہ کر عن حسنہن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیا خوبصورت رات نو نمازاں پڑھ دے آئے یعنی رکعات ادا کر دے وطولہن اور کنیا لمیاں لمیاں رکھنا پڑھ دے اور کنا اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ دے. اما جی بیان کر دیا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن پڑھنا ایسا سی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف نو حرفن حرفن الگ الگ بڑے پیارے انداز میں پڑھ دے مفسراتن مفسراتن اور ایک ایک حرف دی سمجھ آؤندی یعنی اتنا پیارا اور اتنا اچھے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ دے کہ ایک ایک حرف دی سمجھ آؤندی اور ایک ایک لفظ دی اما دی بیان کرنی نے سمجھ آتی ہے. اتنا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی راتوں کے اندر قرآن کی تلاوت کر دے قرآن پڑھ دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اے قرآن کو معمولی نہ سمجھو اس قرآن کو پڑھنا بڑا ہی جو ثواب ہے ایک تلاوت کرنا بڑا ہی جو ثواب ہے. حدیث پاک کے اندر موجود ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو سن لو الف لام میم فرمایا مت سمجھو کہ الف لام میم حرفوں ایک حرف ہے. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الف حرف لام حرف میم حرف. الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ من کرا حرفن ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ کے کئی گنا تک ثواب عطا فرماتے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ ہوئے تے بعض روایتاں کے اندر موجود ہے کہ ایک حرف دیاں 70 اللہ الرحمن نیکیاں عطا فرماتے ہیں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور دوسرے دیگر احادیث کے اندر موجود ہے کہ جن میں انسان خلوص کے ساتھ عمل کرے گا اور میں ہوتا اجر و ثواب بڑھتا جائے گا. ایک ایک حرف کے بدلے 100 گنا اللہ الرحمن ثواب عطا فرمائیں گے. بلکہ قرآن نے فرمایا فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا اس تو زیادہ بھی اللہ الرحمن ثواب عطا فرمائیں گے. اس واسطے قرآن کی تلاوت احکام کی تعداد ایک ایک حرف میں کم از کم اللہ الرحمن 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے. اور یہ قرآن کے کتنے حروف نے خدا دی قسمیں لکھاں کی تعداد کے اندر حروف نے. اور جڑا بندہ ایک باری قرآن کی تلاوت کرے گا رمضان کے اندر اللہ الرحمن کو کئی لاکھ بلکہ کئی کروڑ گنا اللہ الرحمن کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور یہ قرآن اتنی عظمت والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ ایک سورۃ قل ہو اللہ کی تلاوت کرتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ الرحمن اس بندے نو پڑھن والے نو تاج ثلث القرآن قرآن دے تیسرے حصے دے برابر ثواب عطا کر دے. صرف قل ہو اللہ پڑھے کہ اللہ الرحمن 10 پارے قرآن پڑھن دا ثواب عطا کر دے. اور جڑا بندہ 3 باری پڑھدا قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جڑا بندہ 3 باری یہ سورت پڑھ لیندا ہے اللہ الرحمن پورے قرآن دی تلاوت دا ثواب عطا کر دیندے ہیں. اینا جو ثواب ہے تو میرے دوستو وقت تھوڑا سی سپیڈ میں بڑی لائیے کہ زیادہ تو زیادہ تو ہم قرآن کی فضیلت اور یہ اجر و ثواب دے کو اللہ روایات سناوا لیکن بہت شارٹ سنا سکے میں بہت سارا مواد میں دیکھ لیا ایسا کیا بات کو سناتا لیکن وقت ہی نہیں لگے بس مختصر کیا سنا سکے. تو میرے دوستو میرے بزرگوں رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. تو ایک بات ہے جسے اسی روزے رکھنے نے یہ فضیلت انشاءاللہ
انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم کرم آئے اور اگر نال نال اس رمضان مبارک نو اس طرح گزارنا ہے کہ دے اندر کثرت نال قرآن کی تلاوت کرنی ہے کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھنا ہے اللہ کی دعا ہے کہ اللہ پاک جو سنے سنایا ہے جتنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم ايد الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلنا منهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.